اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ آل عمران کا اختتام بھی واتقوا اللہ پہ ہوا اور سورہ نساء کا ابتدا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پھر وہ تقوی پہ ابتدا بھی سورہ نساء کی تقوی پہ ہوئی اور سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی عام ہے کہ بچوں کو بھی ہم سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں اور خود بھی بار بار پڑھتے ہیں، نماز میں بھی، قرآن کی تلاوت میں بھی۔ لیکن اس کے فضائل کتنے ہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے فضائل کیا کیا ہیں، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن بھوکے رہتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو اور بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اکٹھے کھانا کھاؤ، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے وہ اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اس میں خیر پڑ جاتی ہے، اس میں انسان کے لیے بھلائی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، دعا کیا ہے گھر سے نکلنے کی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ انسان پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے۔ فرمایا جب انسان بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس آدمی پہ اب تمہارا بس نہیں چلے گا، اس آدمی کی رہنمائی کی گئی اور اس آدمی کی حفاظت کی گئی بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور جب انسان داخل ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام سے میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ ٹکانا ہے، یہ آدمی اللہ کا نام لے کے داخل ہو رہا ہے، اس گھر میں اب تمہارا داخلہ بند ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھانے لگ جاتا ہے، شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس چیز کو بھی بسم اللہ پڑھ کے آپ کریں گے اس پہ شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، اپنے برتن کو ڈھانکنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے برتن کو ڈھانکو، رات کو چراغ بجھانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے چراغ کو بجھاؤ۔ اور فرمایا کہ جس برتن کو بسم اللہ پڑھ کے آپ ڈھانپ دیں گے اس برتن کا ڈھکنا شیطان ہٹا نہیں سکے گا۔ حالانکہ شیطان کو اللہ نے بڑی قوت دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام بڑی برکت والا ہے، اللہ کا نام بڑی طاقت والا ہے۔ یہ بظاہر ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، عادت کے طور پہ نہ پڑھے اسے، بلکہ اس کا مفہوم سمجھ کے اور اس کی فضیلت اور فوائد سمجھ کے پڑھے اسے۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں اگر آپ پابندی کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، یہ دو کلمے ایسے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کی پابندی کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر پہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا، کوئی ٹونے ٹوٹکے کا اثر نہیں ہوگا، آنکھ کا اثر نہیں ہوگا، آنکھ لگنا برحق ہے۔ لیکن ان دو چیزوں کا اگر انسان اہتمام کر لے باقاعدگی سے تو انشاءاللہ گھر میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جادو والی، ٹونے ٹوٹکے والی اور تعویذوں والی، گنڈوں والی، نظر والی، یہ ان میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ اور جب انسان بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو
اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے انسان، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں. اس لیے یہ دو کلمے جو ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ان کے فضائل اور فوائد جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے چاہیے. یہ سورہ مدنی ہے اور جنگ احد میں، غزوہ احد میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور صحابہ کرام کے شہید ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت سے بچے یتیم ہو گئے. اب ان یتیموں کے بارے میں مسائل پیدا ہو گئے کہ ان یتیموں کے معاملے میں ان کا ولی کون ہوگا، ان کی وراثت کیسے ہوگی، ان کی تعلیم و تربیت کا معاملہ کیسے ہوگا. لہذا اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی ان مسائل سے کی ہے جو غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کے لیے پیدا ہو گئے تھے. یہ جو پہلی آیت ہے یہ خطبے کا حصہ ہے، خطبہ نکاح کہہ لیجئے یا کوئی بھی دوسرا خطبہ. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھتے تھے. ایک آیت سورہ عمران میں گزر چکی ہے، اور دوسری آیت یہ سورہ نساء کی ہے پہلی آیت، اور تیسری آیت سورہ احزاب میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسری آیت یہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرتے رہو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، من نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا. وہ جان کون سی ہے جی؟ آدم علیہ السلام کی. اور آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا جی؟ اللہ نے فرمایا بیدی خلقت بیدی، آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ابتدا آدم سے ہوئی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے پیدا کیا، اس میں روح پھونکی، اس میں جان پڑ گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور انسانوں کا سلسلہ آگے شروع ہو گیا. لیکن ہمارے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں آج تک یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان سے پہلے بندر تھا، بندر سے پہلے یہ کیڑے مکوڑے تھے، کچھوے تھے، سانپ تھا، بلی تھی، یہ تھا، وہاں تھا، اور پھر امیبا تک بات پہنچتی ہے کہ وہاں سے ابتدا ہوئی اور گیس تھی، اور گیس جو ہے وہ اپنے آپ مل کے اس نے امیبا بنایا، اور اس سے آگے یہ کیڑے مکوڑے بننے شروع ہوئے، اور پھر آخر کار وہ بندر بنا اور بندر سے انسان بنا. حالانکہ قرآن کی آیت جو ہے وہ بڑی واضح ہے، لیکن کافروں اور یہودیوں کی تعلیمات جو ہے ہم ایسے ان کے پیچھے پڑے ہیں، شیطان نے ایسا ان کے پیچھے لگایا ہے کہ وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہی. وہ منصور، بڑی اچھی اکبر اللہ آبادی نے بات کہی. منصور جو تھا اس نے کہا کہ انا الحق، میں تو خدا ہوں، اسے خدائی کا دعویٰ کر دیا. ڈارون جو تھا اس نے کہا کہ میں بندر ہوں، بندر سے بنا ہوں. اکبر اللہ آبادی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ منصور بولا کہ خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوملا ہوں میں. بوملا بندر کو کہتے ہیں. یہ انسان کی عقل اور گمراہی کی بات یہ ہے کہ ایک انسان غلط راہ پہ سوچتا ہے تو خدا بن جاتا ہے، اور دوسرا انسان غلط راہ پہ سوچتا ہے تو وہ بندر بن جاتا ہے. جب تک انسان اپنی سوچ کو وحی الہی کے تابع نہ رکھے، گمراہی گمراہی. نتیجہ یہ ہے کہ جب تک انسان وحی کے تابع نہ رکھے اپنی عقل کو، عقل جو ہے یہ اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہے، عقل گمراہی کا راستہ ہے. جب تک یہ عقل قرآن اور حدیث کے تابع نہیں رہتی،
اگر قرآن حدیث کے تابع رہ کے اس عقل کو استعمال کریں گے تو صراط مستقیم یہ عقل جو اللہ نے دی ہے یہ محض ہدایت کا راستہ نہیں ہے. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب دیے ہیں انسان کو، جن میں سے کتابیں بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اور اس کے بعد عقل بھی ہے، فہم بھی ہے، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اور کتابیں بھیجی ہیں ہدایت کے لیے. جب تک یہ عقل انسان کی وحی کے تابع نہیں ہوتی، جب تک انسان گمراہ ہوتا رہے گا. جب انسان اپنی عقل کو وحی کے تابع کر لے گا، جب تب انسان کو صحیح راستہ ملے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا منہا زوجہا اس کے جوڑے کو. جوڑے سے مراد حوا علیہ السلام. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا ہے، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ خواہ کوئی امیر ہے یا فقیر ہے، بادشاہ ہے یا رعایا ہے وہ آدم کا ہی پتر. زیادہ دولت ملنے سے اکڑ جائے تو اس کی اپنی شیطانی اور ابلیسیت ہے. زیادہ جوانی آنے سے دماغ خراب ہو جائے تو اس کی اپنی ابلیسیت ہے. اور اگر اللہ تعالی حکومت اور اقتدار دے دے اور اکڑ آ جائے تو اس کی اپنی ابلیسیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ آگاہ رہو اپنے حسب نسب پہ اور اپنی فضیلتوں پہ فخر کرنا چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم فخر کرنا نہیں چھوڑو گے اللہ تمہیں غلاظت والے کیڑے کی طرح ذلیل و رسوا کر دے گا. یہ جو تکبر ہے، تکبر کہ میں بڑا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، ہم سید زادے ہیں، ہم صاحب زادے ہیں، ہم پیر زادے ہیں، یہ جو زادوں والی لغت ہے اور سوچ ہے اور تکبر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حسب نسب پہ فخر کرنا چھوڑ دو. اگر حسب نسب پہ فخر کرنا نہیں چھوڑو گے، اللہ کے رسول کے الفاظ بے سخت ہے، فرمایا کہ غلاظت کے گندے کیڑے کی طرح جو اپنی ناک رگڑتا رہتا ہے گند میں، اللہ اس طرح تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سارے برابر ہیں. کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. الا لا فضل العربی علی عجمی بلا لعجمی علی عربی، اور آگاہ رہو کہ کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں ہے کہ وہ عربی ہے اور وہ اجمی ہے، اور کسی اجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے. کسی احمر کو اسود پہ فضیلت نہیں ہے، کسی اسود کو احمد پہ فضیلت نہیں ہے. ہاں جو متقی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ ہے افضل. باقی فضیلت والی باتیں جو ہے سب کو چھوڑ دو، باقی سب تکبر کی باتیں ہیں. اس لیے کہ تمہارا باپ ایک ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھر آگے پھیلائے ان دونوں سے، ان دونوں کی اولادوں سے، رجالاً كثيرا بہت سے مرد، وَنِسَاءً اور عورتیں بھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے، تساءلون جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنے حق مانگتے ہو. کسی نے تمہارا حق غصب کر لیا اور اسے کیا کہتے ہو؟ یہی کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے میرا حق دے دو، اللہ کے لیے میرا حق دے دو. اللہ سے دوسروں کو ڈراتے ہو، خود نہیں ڈرتے. جس اللہ کا نام لے کے دوسروں کو ڈراتے ہو کہ اللہ سے ڈر جا، میرا حق مجھے دے، مجھ پہ ظلم نہ کر، مجھ پہ زیادتی نہ کر، میرا مال غصب نہ کر، دوسروں کو ڈراتے ہو، خود نہیں ڈرتے اللہ سے. فرمایا کہ اس اللہ سے خود بھی ڈرو جس کا نام لے کے اپنے حق طلب کرتے ہو دوسروں سے.
جس کا نام لے کے دوسروں سے سوال کرتے ہو. اور فرمایا کہ والارحام، اور ڈرو رحم کے معاملے میں بھی، ڈرو رحم کے معاملے میں بھی. رحم کے معاملے میں ڈرنا یہ ہے کہ جو تمہارے رحم کے رشتہ دار ہیں، جو رحم کا تعلق ہے تمہارا، اس کو پامال نہ کرو، اس سے غفلت نہ برتو. جو تمہارے رحم کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو، قطع تعلق نہ کرو کسی سے. دو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ارشاد فرمائی ہیں، خاص طور پہ جو حقیقی بہن بھائی ہیں، اور ہماری بڑی غفلت ہے اس معاملے میں. جتنا انسان حقیقی بہن بھائیوں سے تعلق گہرا ہونا چاہیے، اتنی ہماری زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں حقیقی بہن بھائیوں سے، اتنی ہماری دوری ہوتی ہے اپنے حقیقی بہن بھائیوں سے، اتنے ہی ہم ایک دوسرے سے زیادہ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں حقیقی بہن بھائیوں سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو بھائی قطع تعلق کر لیں اور 3 دن سے زیادہ وقت گزر جائے اور قطع تعلق کی حالت میں ہی وہ بندہ مر جائے، فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا. جس نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیا اور پھر قطع تعلق کے دوران ہی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، فرمایا جہنم میں جائے گا. مطلب یہ کہ کبیرہ گناہ ہے یہ. حقیقی بہن بھائی خواہ کتنی بھی لڑائی جھگڑے کیوں نہ ہو، وراثت کے مسئلے ہوں، بزنس کے مسئلے ہوں، کاروبار کے مسئلے ہوں، جو بھی چیز ہو، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ انسان حقیقی بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرے. ظلم بھی کر رہا ہے بڑا بھائی، پھر بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے منہ موڑے یا قطع تعلق کرے. ظلم برداشت کرو لیکن قطع تعلق نہ کرو، اور اجر اور ثواب اللہ سے لو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ رحم پیدا کر دے بڑے بھائی کے دل میں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل اور جو معاملات ہیں وہ سیدھے کر دے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا. یا اللہ ہمیں رحمت دے اور ہمارے معاملے سیدھے کر دے. ہم اپنا غصہ نکالتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں ہم اپنے سکے بہن بھائیوں سے، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ لڑائیوں میں صبر کرو، حق ادا کرو، صلح رحمی کرو، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہماری لڑائی ہو گئی، ہماری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ہماری قطع رحمی ہو گئی، یا اللہ حی لنا من امرنا رشدا. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے معاملے سیدھے کر دے. اور دوسری حدیث یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھائی اگر آپس میں قطع تعلق کر لیں اور 1 سال کی مدت گزر جائے ان کو اور وہ آپس میں صلح نہ کرے، فرمایا 1 سال گزرنے پہ جو ذمہ دار ہوگا، ذمہ دار کا مطلب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ ذمہ دار کون ہے. فرمایا کہ 2 بھائی آپس میں لڑے ہیں اور ایک بھائی جا کے کہتا ہے السلام علیکم، دوسری دفعہ پھر کہتا ہے السلام علیکم، تیسری دفعہ پھر کہتا ہے السلام علیکم، اور دوسرا بھائی جواب نہیں دیتا. فرمایا کہ جو جواب نہیں دے رہا آئندہ کے لیے گناہ کا وہ ذمہ دار ہے، اس پہ وبال ہے. فرمایا کہ پورا سال گزر گیا اور جو آدمی ذمہ دار ہے اس کے ساتھ تعلق کرنے کا، 1 سال کے بعد ایک قتل کرنے کا گناہ اس کے ذمہ آ جائے گا، قتل کرنے کا گناہ اس کے ذمہ آ جائے گا. اس لیے جو قطع رحمی ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، قیامت کے دن جب پل رات سے گزرنے کا حکم ہوگا، ساری روشنیاں بند کر دی جائیں گی، تاریکی ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، اور فرمایا کہ بال سے زیادہ بریک، تلوار سے زیادہ تیز پل صراط جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور کس کی مجال ہے اس سے گزر سکے. سوچ نہیں سکتا انسان. 100 فٹ اونچی دیوار ہو اور 3 میٹر ہی کیوں نہ وہ چوڑی ہو، اس کے اوپر چلتے بھی انسان کو ہول آتا ہے، خوف آتا ہے. انسان کہتا ہے کہ ایک قدم ڈگمگا نہ جائے اور نیچے نہ گر جاؤ. اور کہاں بال سے باریک سوائے اس کے جس پہ اللہ رحمت کرے، الا من رحم ربی، جس پہ اللہ نے رحم کیا وہی گزرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پل صراط پہ ایک طرف رحم کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ جس نے بھی تم پہ زیادتی کی ہے اس کو کھینچ کے جہنم میں گرا دینا. لہذا جس نے رحم کے معاملے میں، صلہ رحمی کے معاملے میں زیادتی کی ہوگی، جس کا گناہ ہوگا،
جو ذمہ دار ہوگا فرمایا پل سے گزرتے گزرتے اس کی ٹانگوں سے کھینچ کے اس کو جہنم میں گرا دے گا رحم. فرمایا کہ رحم کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور رحم کے تقاضے پورے کرو، صلہ رحمی کرو. اور عام لوگوں میں بھی یہ بات فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو بھائی مسلمان ہیں ان پہ ضروری ہے کہ 3 دن سے زیادہ قضا تعلق نہ کریں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والا ہے، تمہارے معاملات دیکھنے والا ہے. یہ حقوق کا جو معاملہ ہے نا، اس معاملے میں چونکہ آگے حقوق آ رہے ہیں، عورت اور مرد کے بھی، میاں بیوی کے، یتیموں کے، بچوں کے، دوسرے تیسرے حقوق آ رہے ہیں. حقوق کا معاملہ ایسا ہے جس کو کانٹے پہ تولا نہیں جا سکتا. آپ کو بخار ہے، تھرما میٹر ہے، وہ بتا دے گا کہ 16.5 16.4 ڈگری آپ کا ٹیمپریچر ہے، 17 ڈگری ہے. ایگزیکٹ وہ بتا دے گا کہ اتنا آپ کا ٹیمپریچر ہے. آپ نے 2 کلو 3 کلو چیز لینی ہے، میزان آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی چیز پوری ہو گئی یا تھوڑی رہ گئی. حقوق کا معاملہ ایسا ہے، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ان کے معاملے میں کانٹا کوئی نہیں ہے. اس معاملے میں تو پلس مائنس ہو ہی جاتا ہے، اس معاملے میں پلس مائنس ہو ہی جاتا ہے. اس لیے 2 دفعہ اس آیت میں فرمایا فاتقوا اللہ. یہ حقوق کا معاملہ جو ہے اللہ سے ڈر کے کرتے رہو. حقوق تھوڑا زیادہ دے دو، کم نہ دینا، کہیں قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ. بیوی سے بھی پوچھتے رہنا کہ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو قیامت کے دن کہیں مجھے پکڑ تو نہیں لو گی. بچے پکڑ نہ لیں، ماں باپ نہ پکڑ لیں، خواہ وہ اس دنیا میں کتنے ہی مہربان ہو، وہاں کوئی مہربان نہیں ہوگا. وہاں تو ہر کوئی چاہے گا یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ سے بھی، ماں سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، بھائی سے بھی، ہر ایک سے بھاگے گا اور بھاگے گا اسی وجہ سے کہیں مجھے کوئی آج حق نہ طلب کر لے اپنا. اس لیے بار بار فرمایا کہ فاتقوا اللہ. یہ حقوق کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ڈرتے رہو. کانٹا نہیں ہے اس میں، میزان نہیں ہے اس میں، کوئی تھرما میٹر نہیں ہے اس کا. کوشش یہ کرو کہ دوسرے کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اس سے کچھ حقوق زیادہ ہی دیے جائیں. سبحان ربک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. یہ جو آنے والی جمعرات ہے اس جمعرات کو انشاءاللہ خواتین کا درس قرآن ہوگا مسجد شلوہ میں 4:30 سے لے کر 6 بجے تک. چچا زاد بہن کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ جائز ہے. فرض نماز کا وقت ہو گیا، اس دوران سنت پڑھنا صحیح ہے. جب نماز جماعت کھڑی ہو جائے فرضوں کی تو پھر کوئی بھی نماز شروع نہیں کرنی چاہیے. اگر پہلے سے کوئی پڑھ رہے ہیں اور آخری مرحلے پہ ہیں اس کو ختم کر لیا جائے تو حرج نہیں، لیکن اگر زیادہ نماز باقی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے اور سنت وغیرہ شروع کرنا وہ تو بالکل ممنوع ہے.
یہ بھائی نے لکھا ہے کہ چند روز پیشتر اپنے کچھ عزیز اللہ و پیارے ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو فتنے سے محفوظ رکھے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے انہیں۔ پاکستان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، یہ حدیث سے ایک کہی جاتی ہے لیکن وہ موضوع ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا، لو لاک ما خلقت الاخلاق، اس طرح کے الفاظ ہیں اس کے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا، لیکن یہ محدثین نے لکھا ہے یہ حدیث ضعیف بھی نہیں بلکہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ جو حدیث ہے قبرستان میں پڑھنے والی اہل دیار سے شروع ہوتی ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ انشاءاللہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میری بہن کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ان کی چچی صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے اقامے کی تجدید میں مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل دور فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ رشدی کی کتاب کا نصاب پختونخوا یونیورسٹی میں انگلش میں داخل کیا جا رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ ہے تو بڑی ناقابل یقین سی بات کہ اس آدمی وہ تو مرتد آدمی ہے اور علماء کے فتوے موجود ہیں اس کے بارے میں، اور وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا، توہین شریعت کا مرتکب ہوا، اور یہ خبر جو ہے یہ بظاہر تو ناقابل یقین ہے، لیکن اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا پاکستانی قوم پہ اور مسلمانوں پہ اور اسلام پہ، اس لیے کہ یہ تو بڑی عزت کی بات ہے اور اس کو احترام دینے والی بات ہے کہ آپ ایک ایسے ملعون آدمی کو جس پہ سارے علماء نے جس کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے، آپ اس کی تحریروں کو بچوں پہ نصاب میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے ہمیں۔ میت کو بوسہ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ دے سکتے ہیں، اور آدمی کے مرنے کے بعد مرد اور عورت میت کے چاروں طرف بیٹھتے ہیں۔ اگر مردوں اور عورتوں کو آپس میں اختلاط نہیں کرنا چاہیے، مخلوط ہونا، اکٹھا ہونا مردوں اور عورتوں کا یہ تو درست نہیں ہے، لیکن میت کے پاس بیٹھنا اگرچہ کوئی بے صبری کے الفاظ ادا نہ کیے جائیں، جزا فضا نہ کی جائے، خلاف شرع کوئی کام نہ کیا جائے، تو پھر میت کے پاس بیٹھنے میں انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ حمام قبلہ کی طرف سے ہو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر دیواریں ہیں تو پھر انشاءاللہ جائز ہے، لیکن اگر دیواریں نہ ہو تو پھر قبلے کی طرف بیٹھنا درست نہیں ہے۔ کمبل پر منی کا قطرہ سوکھ گیا ہو وہ اوڑھ سکتے ہیں، اس کو کھرچ کے اور صاف کر کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا جب پانی کی قلت تھی، جب پانی نہیں ہوتا تھا۔ اگر پانی کسی جگہ پہ موجود نہ ہو تو پھر اس طرح کی بات کرنی چاہیے، لیکن جب پانی موجود ہو تو پھر دھونا ہی افضل ہے اور دھونا چاہیے۔ رخصت تب لینا چاہیے جب کوئی مجبوری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور وہ کسے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا اور کرنے والا یہودی تھا۔ بین واری کا جوٹھا کھانا اور پینا پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں حرج نہیں۔ میں روزگار کی وجہ سے کافی عرصہ سے پریشان ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے حلال روزگار کا بندوبست فرمائے۔ اگر یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے درس میں اعلان کروایا تھا تو میں نے ان کو نمبر دیا تھا، شاید انہوں نے رابطہ کیا یا نہیں، اور اگر کوئی اور صاحب ہیں تو وہ بھائی ہیں، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اگر وہ آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آ جائیں دونوں بھائی اور آپس میں رابطہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور صاحب کا کام ہے یہ، اگر کوئی اور بھائی ان کی ہیلپ کر سکتے ہوں تو کرنی چاہیے۔ میرے قریب رشتہ دار پاکستان میں عرصہ سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ منصور کون تھا؟ یہ ایرانی تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کل میری بیٹی کا مدرسہ تحفیظ القرآن میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب اور کامران کرے۔ جب آپ نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا ہے اور اس کو بچی کو تیار کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ ضرور کامیاب کریں گے۔ میرے بھائی کا بڑا حادثہ ہوا جس میں موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ان کو رحمت فرمائے، اور اقامے کی تجدید ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذهب الباس رب الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدل دار خيرا من دارهم وزوج خيرا من زوجهم واهل خيرا من اهلهم. اللهم ادخلهم الجنه، اللهم ادخلهم الجنه، اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الايمان، اللهم ثبتنا على الاسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.